اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وليزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا وألقینا بینہم العداوة والبغضاء إلی یوم القیامہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین۔ شان خداوندی میں انسان گستاخیاں کیا کرتا ہے؟ اسلام میں حکم ہے، خود پیغمبر علیہ السلام نے مسلمانوں کو خاص طور پر تاکید فرمائی ان الفاظ سے عظم اللہ، اللہ تعالیٰ کی بزرگی و برتری بڑائی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کا جب ذکر ہو تو اللہ کے ساتھ اللہ کے صفات جو اس کی شان کو ظاہر کرتے ہوں اس کے ساتھ ذکر کرنا، جیسے اللہ کا تعالی یا اللہ جل شانہ، اردو میں عام طور پر یا اللہ سبحانہ، اللہ بزرگ و برتر۔ اس کا کئی طریقے سے مضمون ہے۔ دوسری بات، انسان اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک نظام بنا کر رکھے ہیں جو اطاعت کے ساتھ دنیا کے خیر اور خوبی اور بھلائی والی چیزیں جو ساری دنیا کی بھلائیاں اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، انسان کی نافرمانیوں سے اس میں کمی اور زیادتی کرتے ہیں۔ انسان کو ایسے حالات میں اپنے ایمان کا، اعمال کا، اطاعت و فرما برداری کا جائزہ لینا، نہ کہ تنگی کے حالات میں فوراً اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی کہہ دے۔ اور ایک بات، مدینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آمد ہوئی تو اس سے پہلے یہودی دنیاوی اعتبار سے بڑے خوشحال تھے، یہودی دنیاوی اعتبار سے بڑے خوشحال تھے۔ انسان جو خوشحالی سمجھتا ہے دنیا کے اسباب، ذرائع، پیسے کی آمد، جہاں سے سوچتا ہے، جس طرح سے کوشش کرتا ہے پیسہ آتے چلے جائے، مال بڑھتے چلے جائے، کھیتی کرتا ہے تو اچھی ہو، باغات ہو تو اس میں منفعت ہو، کاروبار کرتا ہو تو اس میں منفعت ہو، یہ کیفیت تھی یہودیوں کی۔ لیکن اسلام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، دل میں اسلام سے متعلق نفرت بڑھانے کی وجہ سے، یا ظاہری طور پر اسلام قبول کر اسلام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، منافقانہ چال چلن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دنیاوی امور یعنی کاروبار معاملات کے اندر کمی فرما دی، برکت ہٹا دی۔ یہ مضمون کئی پہلوؤں کے ساتھ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے۔ انسان کو جو آتا ہے اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو نافرمانی بڑھ جاتی ہے تو اس کی زندگی میں تنگیاں بڑھاتے ہیں، یہ ایک دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان اور تنبیہ ہے، دینے والا اللہ کو جب جانو اور مانو تو کمی کی وجہ تمہاری نافرمانیاں ہیں، اپنی بد عملی، بد اعتقادی کا، ان چیزوں کی اصلاح کر لو، ورنہ یہ تنگیاں بڑھتے جائیں گے۔
پھر سہولت دیتے ہیں، پھر کہ تو تنگیاں بڑھاتے ہیں۔ تو پھر ایک طریقہ اللہ کے آزمائش کا یہ بھی ہے جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آئے گا، کبھی دنیا کے اسباب بڑھا دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کے اسباب اس کے لیے بڑھا دیتے ہیں، جس کو خوشحالی کا بڑھ جانا کہتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش میں گھیرے جانے، مبتلا کیے جانے عذاب کی ایک شکل ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں کے تاکید فرمائی ہے۔ سورہ توبہ میں انہی الفاظ سے 2 مرتبہ آیت شریفہ کھلے الفاظ میں ہے، اور دیگر انداز سے قرآن میں کئی جگہ ہے۔ قرآن میں کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، غیر مسلمانوں کے اندر دنیا بڑھتی ہوئی، دنیا کی خوشحالی بڑھتی ہوئی، دنیا کے منصب اور عہدے بڑھتے ہوئے، دنیاوی اقتدار بڑھتا ہوا، دنیاوی اعتبار سے شان و شوکت بڑھتی ہوئی، یہ چیزوں سے اے مسلمانوں تم تعجب میں، حیرت میں نہ پڑو۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں انہیں رسوا کرنے کے لیے، کئی پریشانیوں میں مبتلا کرنے کے لیے، دنیاوی زندگی بھی تنگ کر دینے کے لیے، تکلیف اور مشقت کے لحاظ سے مال و متاع خوب عطا کرتے ہیں۔ جو آپس میں نفرت ہونے لگتا ہے، جو آپس میں خط و غارت گیری ہونے لگتی ہے، یہ 2 طریقے بھی آزمائش کے ہیں۔ آج کی اس آیت میں جو پہلو ذکر کیا گیا، جب مدینہ آنے کے بعد اسلام کی مخالفت پر رہے تو یہودیوں کی زندگی دنیاوی اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے تنگ ہونے لگی۔ پھر ایک جائزہ انہوں نے یہ بھی لیا، مسلمان بھی تو تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں، کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ رہی، 3 دن مسلسل گھر میں چولہا جلا نہیں، کبھی پکا کبھی نہیں پکا، کبھی پکوان ہوا کبھی پکوان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ جبریل امین علیہ السلام اللہ نے پیشکش بھی کر دیا، اے پیغمبر علیہ السلام، یہ جو پہاڑ اطراف و اکناف کے ہیں، صرف آپ کی اگر رضامندی ہو جائے، ان تمام کو آپ کے اختیار میں، آپ کے اقتدار میں سونا گولڈ بنا دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رب مجھے یہ نہیں چاہیے، بس ہماری تو خواہش ہے کہ ایک دن تو بھوکا رکھ، ایک دن کھانے کو دے۔ جس دن کھانے کو مل جائے سیدھا شکر بجا لائیں گے، جس دن بھوکا رکھے تیری یاد میں، اطاعت و فرما برداری میں، تیری طرف رجوع ہونے کی طرف اور محنت کریں۔ تو دونوں کی فقیری کی، مسلمانوں کی تنگی کی، غیر مسلمانوں کی خوشحالی کی یا ان کی تنگی کی، کیفیت اور نوعیت الگ الگ ہے، ظاہری طور پر شکل ایک ہے۔ بعض یہودی کہنے لگے ایسے حالات کو دیکھ کر، تنگی کو، ایسا لگتا ہے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے، تمہارا اللہ بہت بخیل ہو گئے، اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ کی شان جگہ جگہ واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، بلکہ مومن بندوں کے لیے بخل کو گناہ قرار دیا ہے، انسانی خصلتوں میں سب سے بڑی خصلت قرار دیا ہے۔ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس انسان کے دل میں بخالت والی بیماری نکل گئی، سخاوت کھلے ہاتھ والی کیفیت پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بندے کامیاب و کامران ہیں، قرآن نے کہہ دیا۔
اسی کی وضاحت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے سے فرمایا. ایک جگہ تو فرمایا البخیل عدو اللہ ولو کان عابدا. اگر ایک شخص شب و روز عبادتیں کرتا ہو، ذکر کرتا ہو، تسبیح پڑھتا ہو، نوافل پڑھتا ہو، مالی اعتبار سے اس کے پاس بخالت حد درجے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ بارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس یہ اللہ کے دشمنوں میں اس کا شمار ہے. بھلے یہ عابد ہے، زاہد ہے، لوگ اس کو نیک مانتے ہیں. السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا. سخاوت کھلے ہاتھ رکھنے والا انسان مومن کے لیے خاص طور پر فرمائے اللہ تعالیٰ کا یہ حبیب ہے. اللہ تعالیٰ بہت چاہتے ہیں. یہ چاہت کی انتہا تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لقب سے نوازا حبیب اللہ. اللہ کی طرف سے چاہت بڑھتی ہے تو اس کو حبیب کہتے ہیں. بندے کی طرف سے اللہ کی چاہت زیادہ بڑھتی ہے تو اس کو خلیل کہتے ہیں. معنی دونوں ایک ہے، فرق یہ ہے. اس لیے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، معنی یہی ہے کہ اللہ کے دوست ہیں. یہاں دوستی میں چاہت اور طلب زیادہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. اور حبیب کے اندر ادھر سے چاہت، پسندیدگی ادھر سے، تو ایسے بندے کو بھی کہا سخی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے، بھلے وہ فاسق ہوتا ہے کیوں نہیں. فاسق کبھی نمازیں چھوڑ بھی دیتا ہے، کبھی روزے چھوڑ بھی دیتا ہے، انکار نہیں کرتا. اعمال کے اندر کبھی کوتاہی کمی ہے، لیکن مالی عبادت کے اندر ہاتھ کھلا رکھتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے خاطر اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگتا ہے، جو انسان کے ذاتی فرض احکام کے بجا لانے سے زیادہ اس کی عبادتوں میں وزن رکھنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں عیب لگا دیا انہوں نے. تمہارا اللہ بخیل ہو گیا ہے. پہلے کیا دیتا تھا، کیسا دیتا تھا، اب نہ تم کو دے رہا ہے، اس لیے تمہارا دن برا ہے، اور تمہارے آنے کی وجہ سے ہم کو بھی نہیں دے رہا ہے، ہماری حالت بھی بگاڑ کر رکھا ہے. تمہارا اللہ تعالیٰ بڑا بخیل ہے. اس کو ان الفاظ میں کہا، یہودیوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے گئے، محاورے کے طور پر ہے. کوئی زیادہ سخاوت کرتا ہے تو کہتے ہیں فلاں کا ہاتھ کھلا ہاتھ ہے. بخیل کو کہتے ہیں اس کا بند ہاتھ ہے. اردو میں بھی کہتے ہیں. ہاتھ کھولنے کا نام نہیں، ایسا بند کرنے کا نام ہے. کھلا ہاتھ ہے، جب چاہے نکالتا ہے ہاتھ سے دیتا ہے، نکالتا ہے دیتا ہے، نکالتا ہے دیتا ہے، نکالتا ہے دیتا ہے. اور ہمیشہ انہیں ہاتھ بند کرتا، چھپاتا ہے، نکالتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا ہاتھ بندھے ہوئے تو ان کے ہیں، یہ بخیل انسانوں کے ہیں، نافرمانوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بخیل تو تم انسان ہو. کھلم کھلا ظاہری معنی کے ساتھ تفسیر وہ ہے. نیز تفسیر یہ بھی، روز قیامت میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بشکل عذاب ان کے، کیونکہ عذاب کی ایک شکل ہے رسوا کرنا، اہانت کرنا. مار توڑ سے بڑی مصیبت، بڑے عذاب کی شکل ہوتی ہے انسانوں کے درمیان میں کسی کو رسوا کر دیا جائے، شرمندہ کر دیا جائے. جگہ جگہ عذاب مہین. من خزی یوم العذاب، یہ الفاظ خزی و رسوائی، مہین اہانت سے. قیامت کے دن عذاب کی ایک شکلوں میں سے ایک شکل اللہ کی مخلوق کے روبری انسان کو اس کے بد عملی کی وجہ سے رسوا کرنا. اور رسوائی بھی کب زیادہ ہوتی ہے؟ جب اس کے جاننے، ماننے اور پہچاننے اور شناخت رکھنے والے لوگوں کے سامنے ہو.
ان کے سامنے اس کے نافرمانی کے بھید کھولے جائیں گے. یہ عذاب کی شکل ہے. تو رسوائی کا عذاب ہوگا. وہ رسوائی کے لیے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے ان کے، حالانکہ وہ بھاگنے کی کوئی شکل نہیں، نہ فرشتوں کے سے بچ کے نکلنے کی کوئی چیز ہے. آدمی کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا، چھپ ہی نہیں سکتا، پھر بھی بیڑیاں ڈالنے کا ذکر ہے. وفی اعناقہم اغلالا، بڑے بڑے موٹے زنجیریں تک ڈال دی جائیں گی، ہاتھوں کو باندھ دیا جائے گا. صرف رسوا کن عذاب کی شکل ہے، ورنہ کوئی انسان چھپ بھی سکتا، بھاگ بھی سکتا، بھاگ جائے گا، پھر خوابوں میں نہیں آئے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، ایسی کوئی شکل نہیں ہوگی. تو دونوں مفہوم ہے. غلت ایدیم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بخیل تم ہو. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یہ گستاخی رب العزت کی شان میں جو کہا ہے، یقیناً اس کے کہنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت ان پر ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے یہ دور ہیں. یہ الفاظ، یہ چیزیں انہوں نے کہا جن کو دعویٰ ہے دین کا، جن کو دعویٰ ہے اللہ کی توحید کا، جن کو دعویٰ ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا، یقین رکھنے کا، حساب و کتاب کے ہونے کا، نیکوں کے لیے جنت کے ہونے کا، بروں کے لیے دوزخ کے ہونے کا. یہودی جو مذہب پرست ہیں رہے، دین اسلام کی بنیادی خرابی انکار کی وجہ سے اب دین اسلام سے خارج ہیں، لیکن ایک اعتبار سے مذہب پرست قوم ہے. اللہ کی مقدس کتاب تورات کے احکام کو جاننے، یقین رکھنے کا تعلق ان کے ساتھ ہے. ایسے بندوں سے یہ الفاظ، یہ قابل عذاب ہے، دنیا میں بھی قابل لعنت ہے. اب شان خداوندی جاننا چاہتے ہو، ينفق کیف یشاء، یہ اللہ کی مرضی ہے، اختیار ہے. اس اختیار کو کیسے صرف کرتے ہیں، طریقے بھی بتائیں قرآن. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. سورہ نوح میں وضاحت ہے اور کئی جگہ وضاحت ہے. تم گناہوں سے، گستاخیوں سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سارے اسباب دنیاوی کے لیے سب سے بڑا ذریعہ بنایا ہے، آسمان سے مناسب پانی برسانا جو تمہارے لیے مفید ہو، زندگی کے ہر شعبے میں خوشحالی آئے. تو آسمان سے پانی خوب برسائیں گے، مدرارا خوب زیادہ. اسی کو قریب قریب اردو میں دھڑ 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 در 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 مدرارا، موسلادھار بارش برسائیں گے، جو عذاب کی شکل نہیں بنائیں گے، رحمت کی شکل بنائیں گے. پھر اس کے ذریعے سے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مالوں میں اضافہ کریں گے، مدد فرمائیں گے تمہیں. اور جب کھانے پینے اچھا ہوگا، صحتیں اچھی ہوں گی، خوشحالی ہوں گی، انسان اس دیواجی اور خوشحال زندگی کی طرف آگے بڑھے گا. اولاد بھی عطا فرمائیں گے، تمہاری اولاد بھی زیادہ ہوں گی، تمہاری صحتیں بھی اچھی رہیں گی، تم بیماریوں سے محفوظ رہو گے. اکثر مریض ڈاکٹر کے پاس جو آتے ہیں ان تمام کی بیماریوں کا سیاسی اگر جائزہ لے اور لیتے ہیں اور کتابی زبان میں تحقیق میں فلاں فلاں بیماری کی وجہ کیا ہے، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں سوء التغذیہ، ناقص غذا، مناسب غذا کا استعمال نہ کرنا بیسیوں خرابیوں کو جنم دیتا ہے. مالی اعتبار سے کئی اسباب سے کافی اہتمام کرنا پڑتا ہے. جو ملا سو کھا لیا، اس سے کیا ہونے والا ہے، کون انالیسس کرتے بیٹھا، یہ کھانے پر یہ پروٹین مل رہا ہے، اس کو اب اس میں صحت کے لحاظ سے اس کو فلاں وٹامن ضرورت ہے، اے کی، بی کی، ڈی کی، سی کی، فلاں کی فلاں کی فلاں کی. پوری دنیا میں مجموعی اعتبار نکالے تو 1 تا 10% شاید ایسے انسان ہوں گے جو حساب کتاب کرتے ہوئے
اپنی غذا میں اہتمام کرتے ہیں، ماں باقی بس پیاس لگی جو ملا سو پی لو، بھوک لگی بھوکنے کے بجائے جو ملا سو کھا لو۔ ساری بیماری کے اصل ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے